ہم تمہیں مرید بنا لیتے ہیں. تو ایک ہی مرید بنایا زندگی میں، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی مرید ہے اور وہی ان کے خلیفہ بھی ہیں. اب معمول ہو گیا قرآن پڑھنے کا، سنانے کا. 19 سال تک اور ایک تاریخ میں 17 سال تک حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی حضرت شمس الدین نے خدمت کی. ایک خلیفہ تو بابا نظام الدین تھے اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی، اور ان کے ماشاءاللہ ہزاروں مریدین. اور ایک دوسرے خلیفہ صابر کلیری، ان کا ایک مرید. ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے آئے حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے. سلام کیا، ملاقات ہوئی، کہنے لگے نظام الدین کے کتنے شاگرد ہیں، کتنے مرید ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. کہنے لگے میرا ایک شمس ان تمام ستاروں پہ بھاری آ جائے گا. شمس کہتے ہیں سورج کو. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے سب چھپ جاتے ہیں. کہنے لگے یہ نظام الدین کے لاکھوں مریدین پر میرا ایک مرید بھاری پڑ جائے. چنانچہ حقیقت ایسی ہوئی، ہندوستان میں سب سے زیادہ فیض حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا ہے، اور ہمارے پیر و مرشدوں میں بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. انہی سے نقشبندیہ کا سلسلہ بھی آگے چل کے مل جاتا ہے، اور انہی سے سلسلے قادریہ والے بھی جا کے مل جاتے ہیں، انہی سے نقشبندیہ والے بھی جا کے ملتے ہیں، انہی سے سلسلے چشتیہ والے بنتے ہیں، بلکہ ایک مستقل سلسلے صابریہ شروع ہو چکا. اتنا فیض ہندوستان کے اندر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا، اور آج بھی پہنچ رہا ہے ان کے مریدین سے. اتنا فیض اور کسی سے نہیں پہنچا ہے، اوروں سے بھی پہنچا ہے تھوڑا، لیکن حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے سب سے زیادہ پہنچا ہے. انہی کے مریدین میں تھانوی رحمت اللہ علیہ ہے، انہی کے مریدین میں دیوبند ہے، انہی کے مریدین میں بریلی ہے، انہی کے مریدین میں سنت الجماعت ہے، انہی کے مریدین میں تبلیغی جماعت ہے، انہی کے مریدین میں جماعت علماء ہند ہے، انہی کے مریدین میں سب آتے ہیں. ہندوستان میں جتنی تحریکیں دین کے نام پر آپ سنتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، ان ساری تحریکوں کے بانی اور ان ساری تحریکوں کے جو بڑے ہیں، ان کا سلسلہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تک پہنچ جاتا ہے، کچھ قریب سے کچھ دور سے. 17 سال تک حضرت شمس الدین ترک نے خدمت کی. اس کے بعد خلیفہ بنایا. خلیفہ بنا کے کہا جاؤ روزی کماؤ اور کھاؤ، مانگ کر مت کھاؤ، مانگ کے کھانا برا ہے. جاؤ اب میرے پاس سے چلے جاؤ اور محنت مزدوری کرو، مزدوری کر کے کھاؤ، اور جب تم سے کوئی بڑی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس دن سمجھنا کہ تمہارے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا، اور تم جانتے ہو میرے پاس کوئی نہیں ہے. تم فوراً چلے آنا اسی دن اور مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا اور میری قبر یہیں بنا دینا. میری موت کی نشانی کیا ہوگی؟ جس دن تم سے کرامت ظاہر ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرے پیر و مرشد کا انتقال ہوا ہے. چنانچہ گئے اور وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، دہلی کی فوج میں بھرتی ہو گئے اور لشکر میں کام کرنے لگے. کیونکہ فوج کا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا. یہ بھی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، دین کی حیات کے لیے نکلنا، جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دے دینا. تو حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جان دینے کی نیت سے اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے فوج میں بھرتی ہو گئے. اس دن چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. سلطان علاء الدین خلجی اس کا زمانہ تھا، اور اس کی فوج کے خلاف کچھ لوگوں نے، نوابوں نے جنگیں شروع کر دی تھی، بغاوتیں شروع کی تھی. ان کی فوج میں داخل ہو مقابلے کے ساتھ ایک قلعے کا فتح کرنا مشکل ہو گیا. رات سردی،
کی سردی جو لوگ دلی گئے ان کو معلوم ہے. جنوری دسمبر جنوری میں آدمی باہر ہاتھ نکالے تو ہاتھ سوکھ جاتا ہے ایسے ہی. پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی سند ہو جاتا ہے, ہاتھ سند ہو جاتا ہے ٹھنڈک سے. سردی بہت مشہور ہے, آج بھی سردی ہوتی ہے لیکن آج کم ہوتی ہے, پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی. وضو کرنا بہت مشکل. بادشاہ کا خادم تھا اور وہ پانی گرم کر کے بادشاہ کو وضو کرنے کے لیے دیتا تھا. ایک دن وہ سامان نہیں ملا اسے پانی گرم کرنے, پریشان تھا کہ وضو کیسے کرائیں تہجد میں. بادشاہ بھی تہجد گزار ہوتے تھے. وہ تلاش میں نکلا کہ کہیں کچھ لکڑی وکڑی ملے, کچھ آگ ملے تو میں پانی گرم کر کے بادشاہ کو دوں. اتنے میں دیکھا کہ ایک تالاب میں ایک حضرت وضو کر رہے ہیں. اسے تعجب ہوا کہ آدھی رات میں اور تالاب کے اس ٹھنڈے پانی میں وضو کر رہے ہیں. وہ فوراً گیا, کہنے لگا حضرت پانی ٹھنڈا نہیں ہے. کہا تم بھی وضو کر کے دیکھو. جب وہاں ہاتھ ڈالا تو جتنے پانی میں حضرت وضو کر رہے تھے وہ پوری طرح سے گرم تھا, ٹھنڈا نہیں تھا. وہ بڑا خوش ہوا, وہیں سے پانی بھر کے لے گیا, بادشاہ کو وضو کرایا اور بادشاہ کو بتا بھی دیا قصہ. بادشاہ نے دوسرے دن آ کر دیکھا حضرت اسی تالاب میں وضو کر رہے ہیں, وہیں سے خادم نے پانی بھرا تو وہ گرم. تو روزانہ کا معمول ہو گیا. دشمن کی فوج غالب آنے لگی اور ایک رات ایسی آندھی اور ہوا چلی تیز کہ خیمے اکھڑ گئے, سردی میں لوگ مرنے لگے. تو بادشاہ نے آ کر کے حضرت سے کہا اللہ کے واسطے دعا کر دیجئے کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے. اللہ والے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کرتے, چھپاتے ہیں. کہنے لگے میں کیا دعا کروں, میں تو روز ہی کر رہا ہوں, جاؤ تم اپنا کام کرو. کہنے لگے نہیں آج دعا کر ہی دیجیے. تو حضرت نے دعا کی, دوسرے دن قلعہ فتح ہو گیا اور حضرت کی بڑی اوہ وگت ہوئی. حضرت کی دعا سے وہ قلعہ فتح ہوا. حضرت کو یاد آیا کہ پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جس دن تمہاری کرامت ظاہر ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا. اب حضرت کو یاد آیا, حضرت دوڑے ہوئے چلے دلی کے علاقے سے سیدھے کلیر. جاتے جاتے یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت نے کہا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا جس دن کرامت ظاہر ہوگی, اور کلیر ابھی تو کتنی کوس کتنی میل دور ہے, میں کیسے پہنچوں گا, کیا ہوگا. رونے لگے, ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگ کے نیچے گرے. آنکھ کھولی تو حضرت کے میت پر کھڑے تھے. دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہے, حفاظت کر رہا, اور حضرت کے آتے ہی وہ شیر چلا گیا. حضرت نے نہلایا, کفن پہنایا, جنازہ تیار. لیکن اس جنگل میں جنازے کی نماز پڑھیں تو کس کے ساتھ پڑھیں, امام کون, مقتدی کون, ساتھی کون. اکیلے زندگی گزاری ہے, تجرید کوئی پسند نہیں ہے, ایک اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ رکھنے تیار نہیں. آج نماز جنازہ کیسے ہوگی سوچ رہے تھے, اچانک دیکھا کہ گھوڑے پر سوار, چہرے پہ نقاب, چہرہ چھپائے ہوئے, چہرے پہ نقاب پڑا ہوا. کہنے لگے شمس الدین چلو نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ اس سوار نے پڑھائی. شمس الدین نے پیچھے نماز پڑھی, مرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا دونوں طرف بڑی بڑی صفیں کھڑی ہوئی ہیں. یہ رجال غیب, غیبی انسان ہیں, یہ فرشتے ہیں جو تمام کے تمام حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. اب وہ گھوڑے سوار فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. حضرت شمس الدین ترک آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ دنیا کے انسان, قیامت تک کے آنے والے انسان مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. میں کیا بتاؤں گا, تم اپنی صورت تو دکھاؤ, نام تو بتاؤ, کون ہو تم. تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں اس سے کیا واسطہ ہے. کہا نہیں, انسانی تاریخ مجھے بدنام کرے گی کہ تمہاری نماز جنازہ, تمہارے پیر کی اور تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی. اس بدنامی سے مجھے بچنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے بچانے کے لیے تمہیں صورت دکھانی پڑے گی اور نام بولنا پڑے گا تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ میرے پیر و مرشد کی جنازے کی نماز فلاں نے پڑھائی ہے. اصرار کیا تو چہرے سے نقاب ہٹایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں, وہی سید علاؤ الدین صابر کلیری اس گھوڑے پر سوار رہے. کہ لگے شمس الدین دیکھ وہ لاش فنا ہے, اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بقا ہے. اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں, وہ فنا بھی جانتے ہیں, وہ بقا بھی جانتے ہیں. یہ کہہ کے غائب ہو گئے.
عرض کیا کہ بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے دین سے حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی دین اس پر ہوتی ہے جس کو دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، آخرت سے اور جنت سے اور اس کی نعمتوں سے بھی کٹنا پڑتا ہے، محبت مال کی دل سے نکالنی پڑتی ہے، اور شہرت اور عزت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، اور ایک اللہ کی محبت میں سارا سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا دشوار رہ گزر ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی، بزرگان دین کہتے ہیں خدا خواہی بلا خواہی، خدا کی معرفت حاصل کرنا بڑی بلاؤں کو مول لینا پڑتا ہے، بڑی مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بڑی ریاضت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھس پودینہ دیکھ مدینہ، ایسوں کو مدینہ نہیں دکھے گا، ایسوں کو تو جہنم نظر آئے گی۔ میرے دوستو، صابر کلیری کی طرح سے 12 سال تک گھاس کھا کے گزارنا پڑے گا، اور 12 سال نہیں 25 سال تک جنگل کے پتے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی طرح کھا کر گزارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر لگا دھکا پہنچ جا مکہ۔ مکہ جب پہنچے گا جب یہ ایک قدم چل کر دیکھے گا۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ان اولیاء اللہ کے راستے میں چلنا بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی دولت ہے، بڑا انعام ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، چلو 10 پیسے صحیح ان کے راستے پر چل پڑے، پہنچ جائیں گے، موت سے پہلے خدا پہنچا دیں گے، نہ پہنچے تو کم سے کم قیامت میں خدا ان کے قدموں میں رہنے کی جگہ عطا کرے۔ اسی کو کہتے ہیں دامن تھام لینا، دامن تھام لینا۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب النواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً ان کے دامن کو تھامنے میں نجات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کا دامن کیا ہے؟ گانجا، شراب، ڈھول، بھیک مانگنا، کھا جانا؟ نہیں، کبھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نقش قدم پر ہیں۔ حضرت صابر کلیری کا دامن کیا ہے؟ بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، روزے پر روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، یہ صابر کلیری کا دامن ہے، پکڑو اسے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑو، 15 سال تک روزانہ ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ دامن غوث پاک ہے، اس کو تھامو۔ حضرت خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی۔ نماز پکڑو، خواجہ غریب النواز کا دامن پکڑو۔ دامن رسول ہے، یہی دامن رسول خواجہ کے ہاتھ میں ہے، چشتیہ کے ہاتھ میں ہے، قادریہ کے ہاتھ میں ہے، نقشبندیہ کے ہاتھ میں ہے، سہروردیہ کے ہاتھ میں ہے، شاذلی کے ہاتھ میں ہے، صابریہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہے۔ جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں، اس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کھڑے ہوئے تھے، ستون کی طرح کھڑے رہتے تھے مسجد میں۔ جیسے مسجد میں بڑے بوڑھے اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، اور بعض بڑے بوڑھوں کے ساتھ ان کے نواسے اور پوترے بھی آ جاتے ہیں اٹھ کر کے، پہلے سے یہ رواج ہے۔ تو ایک دن ایک بڑے میاں نماز کو تہجد میں، ان کے ساتھ ان کا نواسا بھی تھا، چھوٹا سا 8-10 سال کا۔ تو 10 سال کے بچے نے پوچھا، نانا جان یہاں ایک کھمبا تھا مسجد میں، یہ کھمبا آج نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ نانا جان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے بیٹے وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے جو کھمبے کی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کل رات ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ نہیں نظر آ رہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اپنی زندگی سے توبہ کرنا، بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ توبہ کریں گے، غلط زندگی سے،
صحیح زندگی پر آئیں گے اللہ جل شانہ نعمتوں سے نوازیں گے، راحتوں سے نوازیں گے، عزتوں سے نوازیں گے، برکتوں سے نوازیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت و فرما برداری کریں اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری کریں، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ اولیاء اللہ قطب ابدال غوث کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بزرگ نے پوچھا یہ ابدال و قطب کس طرح بنتے ہیں؟ فرمایا شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ہر مسلمان کی ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تکلیف کسی کو بھی ہو اور یہ تڑپ جاتے ہیں۔ بخار کسی کے ہے اور تڑپتے یہ ہیں، زخم کسی کے لگا ہے، درد ان کو محسوس ہوتا ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ دوسرے کو غم زدہ دیکھ کر غم کھاتے ہیں، دوسرے کی تکلیف سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی۔ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ تکبر و غرور نہیں کرتے، وہ کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے، وہ لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا رسول اللہ کی صفت ہے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، 21 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو 21 سال میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے بے حد تکلیفیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، سر پر کوڑا کباڑا ڈالا، زہر دیا، چٹانیں اوپر ڈالنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، جو ہو سکتا تھا سب کچھ کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکے کے مشرک، مکے کے کافر و سردار جنہوں نے ستایا تھا وہ کھڑے ہیں لائن سے غلاموں کی طرح، اور سب کو یقین ہے کہ ہماری گردن مار دی جائے گی آج، چونکہ ہم نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، بہت سی عورتوں کو بیوہ کیا، بہت سے بچوں کو یتیم کیا، بہت سے گھر اجاڑے ہیں، آج ہمارا وقت ہے مرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، پوچھا کہ اے کفار مکہ، اے سرداران قریش، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ بھی کریم ہیں، کرم کرنے والے۔ آپ کے باپ عبداللہ بھی بڑے کرم کرنے والے تھے، آپ کے دادا وہ بھی کرم کرتے تھے، آپ کے پردادا ہاشم وہ بھی بڑے کرم کرنے والے تھے۔ ارے تم کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، بخشش کرنے والے کی اولاد ہو، تم سے بخشش ہی کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انتم الطلقاء اذهبوا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ کس کو گیا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ ایک چھجو میاں تھے، چھجو میاں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے بڑا جلتے تھے اور بڑا حسد رکھتے تھے، بڑی دشمنی رکھتے تھے۔ انتقال ہوا تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس کی قبر پر گئے، فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ یا اللہ میری وجہ سے اس کو تکلیف مت دینا اور عذاب مت دینا، میں نے اس کو سب معاف کر دیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ بھائیوں کو معاف کرے، وہ دوستوں کو معاف کرے، وہ پڑوسیوں کو معاف کرے۔ معاف کرنا رسول اللہ کی عادت ہے، معاف کرنا اولیاء اللہ کی عادت ہے۔ رحم کرنا، کام آنا، ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا، مشکلوں کو آسان کرنا، مسائل کو حل کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، پیار و محبت سے پیش آنا،
یہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اولیاء اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہم عاجزی سے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے زندگی گزاریں. ہر ایک کی محبت ہو، ہر ایک کی خیر خواہی ہو، ہر ایک سے دوستی ہو، دشمنی نہیں. دشمن کو تو وہ معاف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارا دشمن تو شیطان ہے اور ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے.